دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے فصل ثانی۔ ان لبابۃ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا سے مرویہ قالت، فرماتی ہیں کہ کان الحسین ابن علی فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تھے۔ فبال علی ثوبہ، تو انہوں نے کپڑے کے اوپر پیشاب کیا۔ فقلت البس ثوبا واعطنی ازارک حتی اغسلہ، تو میں نے اس کیا کہ اللہ کے رسول آپ اس کو دوسرا کپڑا پہن لے اور یہ مجھے دے دے تاکہ میں اس کو دھو لوں۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما یغسل من بول الانثى ينزح من بول الذکر، کہ دھویا جاتا ہے لڑکی کے لڑکی کے پیشاب سے، اور جو لڑکا ہو تو اس کے پیشاب سے اس کو چھینٹیں لگائی جاتی ہیں۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ وفی روایت ابی داود والنسائی عن ابی سمح قال یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام، کہ چھوٹا بچہ ہو اور لڑکی ہو تو اس کے پیشاب سے اس کو دھویا جائے گا، اور چھوٹا بچہ ہو لڑکا ہو وہ پیشاب کرے تو چھینٹیں لگائی جائیں گی۔ مطلب یہ کہ لڑکی اگر پیشاب کرے تو اس کا پیشاب چونکہ پھیل جاتا ہے کپڑوں کے اوپر، تو اکثر جگہ اس سے نجس ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو مکمل جو جگہ دھوئی نجس ہوئی تو اس کو دھویا جائے گا۔ چھوٹا بچہ اگر پیشاب کرے لڑکا ہو تو وہ اکثر جگہ اس سے نجس نہیں ہوتی، تو لہذا جس جگہ پہ وہ جو پیشاب وغیرہ لگا ہے تو اس کو اگر ایک مرتبہ بھی دھو لیا تب بھی پاک ہو جائے گا۔ یورشو کا یہی معنی ہے، غسل خفیف مراد ہے۔ یورشو کا یہ معنی یہاں پر نہیں لیا جائے گا کہ صرف اس کے اوپر چھینٹیں ماری جائیں، یہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذى فان التراب له طہور، رواه ابو داود ولابن معناه۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی جوتوں کے ساتھ گندگی پر چلے تو مٹی اس کو پاک کر دے گی، یعنی کہ اگر نجس جگہ کے اوپر چلا ہے اور آگے جو ہے تو صاف جگہ کے اوپر چلا، تو پھر وہ صاف جگہ پر چلنے کی وجہ سے اس کے جوتے پاک ہو جائیں گے، یہ معنی ہو گیا۔ اب یہاں پر ائمہ کا اختلاف ہے نجاست کے دھونے کے اندر۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ نجاست دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذی جرم۔ ذی جرم اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جو جسم والی ہو، جس کی تہ جمے، ٹھیک ہے، اس کو ذی جرم کہا جاتا ہے، جیسے گوبر وغیرہ ہو گیا۔ اور ایک ہوتی ہے غیر ذی جرم۔ غیر ذی جرم اس کو کہتے ہیں کہ جو باریک ہو، جیسے پیشاب ہو گیا، خون ہو گیا، ٹھیک ہے، شراب ہو گیا، یہ۔ تو اگر نجاست ذی جرم ہو، ٹھیک ہے، جسم والی ہو، تو اس کو اگر کھرچا جائے تو آیا وہ پاک ہوگا یا نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ صرف وہ نجاست اس سے ہٹائی جائے، اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نجاست جو ہے تو خشک ہو یا تر، دونوں صورتوں کے اندر اگر اس کو رگڑا جائے تو یہ پاک ہو جائے گا، جو جسم والی نجاست ہو نا، ٹھیک ہے، گوبر ہے بالفرض جانوروں کا، یا جو ہے تو مرغی کی بیٹ ہے، اس نے پیشاب کر لیا کپڑوں کے اوپر، مرغی کا، اچھا وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کا کی بیٹ وہ نجاست خفیفہ ہے۔ تو اگر مرغی کی بیٹ ہے کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کھرچ دے، وہ پاک ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ایک قول کے مطابق خشک ہو تو رگڑنے سے تو پاک ہو جائے گی، لیکن اگر تر ہو تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر چمڑا ہے، مطلب یہ کہ جوتا ہے، چمڑے والا جوتا، تو اس کو بھی، اور وہ نرم ہے تو اس کو تو 3 دفعہ دھونا ہوگا، لیکن اگر وہ سخت ہو جیسے کہ ہمارے جوتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر نجاست وغیرہ لگ جائے تو اس کو رگڑنے سے، زمین کے اوپر رگڑنے سے وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کپڑا ہے یا بدن ہے اس کے اوپر اگر لگ جائے تو پھر اس کو دھونا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کو رگڑنا کافی نہیں ہوگا۔ مطلب ایسی چیز کہ اگر اس میں نجاست سرایت نہیں کرتی تو اس کو اگر زمین کے ساتھ رگڑا جائے، جیسے تختہ ہو گیا، لکڑی ہو گئی، ہاں، یا موبائل ہو گیا، تو اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اگر آپ رگڑ دیں گے تب بھی پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر موبائل کو تو رگڑیں گے وہ تو خراب ہو جائے گا،
اس کے اوپر گیلا کپڑا اوپر سے پھیر دے دو 3 دفعہ، تب بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ اب یہ جو مذکورہ حدیث ہے تو یہ حدیث تقریباً تمام ائمہ کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ حدیث نجاست یہ حدیث جو ہے تو وہ توہم کے اوپر محمول ہے، کہ صحابہ کو اس طرح وہم ہوتا تھا کہ بھئی ہم اس طرح اگر راستے میں جاتے ہیں تو راستے میں نجاستیں ہوتی ہوں گی، جب وہ نجاستیں ہوتی ہوں گی تو وہ جوتوں کے اوپر بھی لگتی ہوں گی، تو اس طرح کے سوالات تھے یہ۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے وہم کو ختم کرنے کے لیے پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر پاک راستہ بھی تو ہوتا ہوگا، اور پاک راستے سے وہ جوتے پاک ہوتے ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے صرف وہم کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کا طریقہ اختیار فرمایا۔ آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتی ہیں کہ قالت لہا امراتن، کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو دامن ہوتے ہیں وہ لمبے لمبے ہوتے ہیں، انی اطیل الذیلی و امشی فی المکان القذر، کہ میرے دامن لمبے لمبے ہوتے ہیں اور میں ناپاک جگہ پہ چلتی ہوں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یطہرہ ما بعدہ، رواه مالک و احمد و ترمذی و ابو داود و دارمی وقال الامرأة ام ولد لابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف۔ تو ام سلمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں جو ہے تو میرے دامن لمبے لمبے ہوتے ہیں تو نجس جگہ کے اوپر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت ام سلمہ نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بعد والی زمین ہے وہ اس کو پاک کر دی۔ اب یہ بھی توہم کے اوپر محمول ہے کہ بھائی میں اس طرح راستے پہ جاتی ہوں تو دامن میرا زمین کے اوپر گھسٹتا ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ ناپاک ہو بھی جائے تو بعد والی جو زمین ہے وہ تو پاک زمین ہے، تو پاک زمین کے اوپر بھی پھر گھسٹتا ہوگا، تو جس طرح نجس زمین پر گھسٹتا ہے تو پاک زمین پر بھی گھسٹتا ہوگا، تو پاک زمین اس کو پاک کر دے گی۔ سمجھا گئی بات؟ یا اس سے مراد وہ راستے کی گوبر وغیرہ ہے جو خشک ہو کر کپڑے کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو اگر خشک گوبر کپڑے کے ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ کپڑا گھسٹتے گھسٹتے وہ گوبر اس سے پھر ہٹ بھی جاتا ہے، اس کے ساتھ چمٹا نہیں رہتا، کیونکہ جب وہ کپڑا گھسٹ رہا ہے زمین کے اوپر تو وہ گوبر جو اس کے ساتھ لگ گیا تو گھسٹنے کی وجہ سے وہ دوبارہ اسے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اس سے وہ نجاستیں مراد ہیں جو خشک نجاستیں ہوں، ٹھیک ہے، اور کپڑے کے ساتھ لگ جائے، تو جب کپڑے کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو گھسٹنے سے وہ دوبارہ ہٹ بھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے حضرت ام سلمہ صلی اللہ عنہ نے اس کا بھی وہم دور کرنے کے لیے یہی جواب ارشاد فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضرت مقداد ابن مادی کرب سے مروی ہے کہ ہمیں منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے؟ درندوں کے چمڑے پہننے سے اور اس کے اوپر سوار ہونے سے۔ آگے بھی یہی حدیث ہے کہ حضرت ابو ملیح ابن اسامہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا درندوں کے چمڑوں سے۔ تو ان دونوں حدیثوں کے اندر درندوں کی کھال جو ہے اس کو استعمال کرنا، اس کو پہننا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، اور اس پر بیٹھنا، کیونکہ درندوں کی کھال ہے، اگر اس کو استعمال کریں گے، اس کو پہنیں گے یا اس کے اوپر بیٹھیں گے تو اس سے درندوں کی صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، درندوں کی صفت پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ باقی یہ کہ درندوں کی کھال کو اگر دباغت دیا جائے اور اس کے بعد فروخت کی جائے تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دباغت دینے سے وہ پاک ہو جائے گا اور اس کا استعمال، اس کو جو ہے تو بیچنا، فروخت کرنا جائز ہے۔ سمجھا گئی بات؟ البتہ دباغت سے پہلے درندوں کی کھال پاک نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ملیح سے مروی کہ انہو، وہ فرماتے ہیں کہ قرح ثمن جلود السباع، کہ وہ ابو ملیح جو ہے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ درندوں کی کھالوں کی قیمت کو مکروہ سمجھتے تھے ان کے نزدیک، لیکن اصولی بات ہے کہ اگر اس کی کھال کو کل احاب دبغ فقط طہورا، جو بھی چمڑا ہوگا سوائے انسان اور خنزیر کے، اس کو اگر دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اور پاک چیز کو بیچنا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عقیم سے مروی قال اتانا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پہنچی ہے اور اس میں یہ لکھا تھا اللہ تنتفع من المیت باحاب ولا عسن، رواه ترمذی و ابو داؤد و النسائی و ابن ماجہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہمارے پاس پہنچی ہے اور اس میں یہی لکھا تھا کہ ہم مردار سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، نہ تو اس کے چمڑے سے اور نہ ان کے پٹھوں سے۔ یہ دباغت سے پہلے مراد ہے۔
کہ دباغت سے پہلے اس کے چمڑے وغیرہ سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے. ہاں اگر دباغت دے دیا پھر تو وہ پاک ہو جائے گا، پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے اور بھی حدیثیں اس کے اوپر مروی ہیں. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یستمتع بجلود المیت اذا ذبح، جیسے یہ حدیث ہے. اب ٹھیک ہے، تو اس حدیث اور پہلے حدیث کے اندر جو عبداللہ ابن عقیم کی ہے، دونوں میں تطبیق اسی طرح ممکن ہے کہ وہاں پر جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میتہ کے چمڑے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ دباغت سے پہلے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہم مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھائیں جب اس کو دباغت دیا جائے، تو یہ دباغت کے بعد ہے. تو اگر دباغت دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا. حضرت میمونہ سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجال من قریش، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ قریش کے لوگ گزرے، یجرون شاۃ لہم مثل الخمار، تو وہ بکری کو کھینچ رہے تھے اور بکری اتنی بڑی تھی جیسے گدھا. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، لو اخذتم احابها، کاش تم اس کا چمڑا لے لیتے، اس کی کھال لے لیتے تم لوگ. قالوا، تو انہوں نے کہا، انہا میتہ، اے اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطہرها الماء والقرض، کہ کیکر کے پتے اور پانی اس کو پاک کر دے گا. مطلب یہ کہ اگر اس کے ساتھ آپ لوگ دباغت دے دیتے تو دباغت سے تو چمڑا پاک ہو جاتا ہے. حضرت سلمہ ابن محبک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء فی غزوۃ تبوک علی اہل بیت فاذا قربۃ معلقۃ فسأل ما فقالوا له یا رسول اللہ انها میتہ فقال دباغها طہورها. تو اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر جو ہے تو گھر تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ایک مشکیزہ دیکھا جو لٹکا ہوا تھا، تو اس سے اللہ کے رسول نے پانی بہایا. تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے، نہیں مردار کا چمڑا ہے، یعنی ذبح نہیں کیا تھا اس کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بعد دباغت بھی تو دی گئی نا، دباغت سے چمڑا پاک ہو جاتا ہے. اچھا، حضرت امرات من بنی اشحل، ایک عورت جو بنی اشحل کی ہے اس سے مروی ہے. اب یہاں پر امرا کا نام ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، جو بظاہر مجہول راوی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی راوی کا نام ذکر نہ ہو تو وہ مجہول راوی ہوتا ہے اور اس کی حدیث نہیں لی جاتی، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کون ہے، کہاں سے آیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، استاد کون تھا اس کا. یہ تمام باتیں راوی کے اندر دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ سکہ بھی ہے یا نہیں سکہ. لیکن یہاں پر امرات من بنی اشحل قالت قلت یا رسول اللہ، بنی اشحل میں سے ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے عرض کیا. اب اس عورت کا نہ نام معلوم ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کے خاندان کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، بنی اشحل میں سے تو ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ میں سے اگر کوئی صحابی روایت نقل کرے اور اس صحابی کا نام معلوم نہ ہو، ان رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، ایک عورت نے کہا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول سے، تو پتہ چلا کہ یہ صحابیہ ہے. تو جب پتہ چلے کہ بھئی یہ صحابی ہے تو صحابی کے بارے میں پھر یہ تحقیق ضروری نہیں ہوتی کہ وہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ محدثین کا متفقہ فیصلہ ہے الصحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، صحابہ سارے کے سارے ثقہ ہیں. تو اس لیے اب یہاں پر اگرچہ امرات من بنی اشحل کا آیا ہے لیکن نام ذکر نہیں کیا، تب بھی یہ حدیث کیا ہوگی، یہ حدیث لی جائے گی. صرف اس وجہ سے نہیں چھوڑی جائے گی کہ یہاں پر اس عورت کا نام تو نہیں لکھا، حالانکہ حدیث کے اصولوں میں سے ہے کہ جب راوی کا نام نہ لکھا گیا ہو تو پھر اس سے حدیث نہیں لی جاتی. لیکن یہ صحابہ کے علاوہ جو ہے تو یہ اصول ہے. صحابہ کے اندر کیا ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں. وہاں پر یہ عدالت، یہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحابی عادل تھا یا نہیں تھا، وہاں پر یہ تحقیق ضروری نہیں ہے. تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان لنا طریقا الی المسجد منتنتا، کہ ہمارے پاس ہمارا جو راستہ ہے مسجد جانے کا تو وہ راستہ گندا ہے. فکیف نفعل اذا مطرنا، جب بارش ہو تو پھر ہم کیا کریں. قالت، تو اس نے یہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا الیس بعدها طریق ہی اطیب منها، کیا اس کے بعد دوسرا راستہ نہیں ہے جو اس سے پاک ہو. تو قل، تو میں نے اس کے بلا یا رسول اللہ، ہاں دوسرا راستہ تو ہے. قال هذه بهذه، یہ والا راستہ اس راستے کے ساتھ پاک ہو جائے گا. یعنی کہ جب تم لوگ جاتے ہو اور تمہارے جوتوں کے ساتھ اگر کیچڑ وغیرہ لگ جائے اس کے بعد پاک راستہ آ جائے
تو وہ پاک راستہ اس کیچڑ کو پاک کر دے گا۔ اب یہ حدیث بظاہر جو ہے تو یہ بھی کیا ہے، تمام اس کے خلاف ہے، محدثین یا مجتہدین کے نزدیک ان کے مذہب کے خلاف ہے، لیکن اس حدیث کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اصل میں بارش کا پانی ہے، اور بارش کا پانی وہ پاک ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو پاک فرمایا، اور اللہ کے رسول نے اس کا بھی وہم ختم کرنے کے لیے حاذی ہی بحاذی ہی فرمایا۔ ٹھیک ہے، باقی بارشوں کا پانی وہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سڑکوں کے اوپر ہوتا ہے وہ پاک ہے۔ البتہ یہ کہ بارش کا پانی اگر کسی گٹر وغیرہ کے اندر ہو اور گٹر سے پانی نکل رہا ہو تو اس صورت کے اندر، اور اس میں گندگی ہو، نجاست ہو یا بدبو ہو، اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو، تو اس صورت کے اندر پھر اس پانی کو ناپاک سمجھا جائے گا۔ جو بارش کی پانی کو پاک کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ پانی ہے کہ جو کسی ایسی جگہ پر ٹھہرے کہ جہاں پر کوئی گندگی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بارش کا پانی ہے اور وہ کسی گٹر کے اندر ٹھہرا ہوا ہے تو پھر اس پانی کو اس وجہ سے ہم پاک نہیں کہہ سکتے کہ بھائی بارش کا پانی ہے، بھائی بارش کا پانی ہے لیکن گٹر ٹھہرا تو گٹر کے اندر ہے نا۔ عام روڈوں کے اوپر جو پانی ہوتا ہے، روڈ کے اوپر کوئی گٹر وغیرہ نہیں ہے، لیکن بارش ہونے سے وہاں پر پانی کھڑا ہو گیا، اب گاڑیاں جاتی ہیں اور کپڑوں کے اوپر اگر وہ پانی لگ جائے تو وہ پانی پاک ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس روڈ کے اوپر تو بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، ان کے جوتوں میں نجاست ہوگی، کتے گزرتے ہیں، جانور گزرتے ہیں، تو وہ انہوں نے یہاں پر پیشاب کیا ہوگا، بس اس وہم کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی بارش کا پانی ہے اور وہ کیچڑ کے، وہ گٹر کے اندر ہے یا نالی سے پانی جو ہے تو نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پانی پھر ناپاک ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، ولا نتوضؤ من الموت، اور ہم زمین پر چلنے کی وجہ سے ہم وضو نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اگر ہم زمین پر چلتے تھے اور ہمارے پاؤں گرد آلود ہو جاتے تھے تو پھر ہم پاؤں کو دھوتے نہیں تھے۔ وضو سے مراد یہاں پر وضو لغوی مراد ہے کہ ہم پاؤں کو نہیں دھوتے تھے، بس ہم وضو کر لیتے تھے، وہ کیا نماز پڑھ لیتے تھے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر راستے پر چلنے کی وجہ سے پاؤں کے اوپر گرد و غبار وغیرہ لگ جائے تو اس سے پانی نجس نہیں ہوتے۔ البتہ یہ کہ اگر مسجد وہاں پر قالین وغیرہ بچھا ہوا ہے اور وہاں پہ جائیں گے تو قالین کے اوپر وہ نشانات پڑ جائیں گے تو ظاہر ہے پھر ایک انتشار پیدا ہوگا اور لوگ باتیں کریں گے، تو اس وجہ سے اپنے پاؤں اگر دھو لیے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی قال فرماتے ہیں کہ کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکونوا یرشون شیئا من ذلک۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کتے اللہ کے رسول کے مسجد کے اندر آتے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو صحابہ اس کے اوپر پانی نہیں ڈالتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو وہاں بھی تھا کہ بھائی پتہ نہیں کتے آتے ہیں نہیں، اور دوسرا کہ اگر آتے تو پتہ نہیں اب وہ منہ لگایا یا نہیں لگایا، یہ ایک وہمی سی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ کہ وہ زمین چونکہ ریتیلی تھی تو خشک ہونے سے وہ زمین پاک ہو جاتی ہے اس وجہ سے۔ اچھا، حضرت بارا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا باس ببول ما یوکل لحمه وفي روایت جابر ما اکل لحمه لا باس ببوله۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کا گوشت کھایا جائے تو اس کے پیشاب میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے لا باس ببوله۔ اب لا باس ببوله جانور ما یوکل لحمه یعنی جو جانور حلال ہے، مردار نہیں ہے، حلال ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ہرن ہے، ٹھیک ہے، اونٹ ہے، تو اس کا پیشاب پاک ہے یا نہ پاک، تو اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک، امام محمد بن حنبل اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تو وہ پیشاب پاک ہے، وہ پیشاب پاک ہے، کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو مایوکل لحمہ جانوروں کے پیشاب سے تداوی کو بھی جائز سمجھتے ہیں، چاہے حالت اضطراری ہو یا غیر اضطراری۔ مطلب یہ کہ آدمی بہت زیادہ مجبور ہو اس پیشاب کے ساتھ علاج کرنے کے لیے، یا مجبور نہ ہو، یا مجبور نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حلال جانور کے پیشاب سے علاج کیا جائے تو جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پیشاب سے علاج کرنا تو جائز نہیں ہے، البتہ اگر اس پیشاب کے علاوہ کوئی پیشاب ہو ہی نہ علاج کے خاطر، مطلب صرف اسی پیشاب کے اندر علاج ہو اور کوئی دوا نہ ہو اس کے لیے،
تو پھر جان بچانے کے لیے ماہر اور دیندار ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ بھائی آپ کے لیے علاج ہے پیشاب پینا ہے تو پھر وہ پی سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اور جہاں تک دلائل کی بات ہے تو یہ حضرات جو ہے تو امام ابو یوسف امام مالک رحمہ اللہ استدلال کرتے ہیں اسی حدیث سے کہ لا باس ببول ما یوکل لحمہ، اور دوسری حدیث ان کا استدلال ہے قرنیین کے واقعے سے، وہ جو کچھ لوگ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس کہ بھئی ہمیں کچھ قراء کی ضرورت ہے، ہم دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر وہ مدینہ کے اندر ٹھہرے، بیمار ہو گئے، ان کے پیٹ پھول گئے، تو اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا کہ بھئی آپ لوگ جاؤ وہاں پہ صدقے کی اونٹ چر رہے ہیں، وہ اس کا دودھ بھی پی لو پیشاب بھی پی لو، تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ وہاں پہ چلے گئے، دودھ بھی پی لیا پیشاب بھی پی لیا، تو ہٹے کٹے ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو چرواہا تھا اس کو قتل کر دیا، اس کی آنکھوں کے اندر سراخیں ڈال دی اور اونٹ لے گئے۔ جب پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے قافلہ بھیجا ان کے پیچھے، وہ جلدی سے پہنچے ان کے پاس اور ان کو گرفتار کر کے لے آئے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو مسئلہ کیا تھا ان کا بھی، ٹھیک ہے، ان کو سب کو قتل کر دیا تھا ان سب کو۔ تو یہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، تم لوگ اس کا دودھ اور پیشاب پیا کرو۔ تو یہ حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال حدیث سے ہے استنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، کہ بھائی پیشاب سے بچو، عام عذاب قبر اسی پیشاب سے تو ہوتا ہے، اسی پیشاب سے تو ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول نے جو فرمایا استنزہوا من البول، تو بول میں یہ نہیں فرمایا کہ چاہے وہ انسان کا پیشاب ہو یا جانور کا ہو، جانور کا ہو تو معقول اللحم کا ہو یا غیر معقول اللحم کا، کوئی اللہ کے رسول نے استثناء اس میں سے نہیں کی، بات فرمایا کہ پیشاب سے بچا کرو، عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، سمجھ گئے۔ تو اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب چیز حلت اور حرمت کے اندر دائر ہو جاتی ہے تو ترجیح حرمت کو ہوتی ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ باقی چونکہ اختلاف ہے تو اس لیے اختلاف کی وجہ سے معقول اللحم جانوروں کا پیشاب مکروہ تحریمی سے نکل کر مکروہ تنزیہی میں چلا گیا، نجاست خفیفہ بن گیا، یہ کہہ دے نجاست غلیظہ سے نکل کر نجاست خفیفہ بن گیا۔ اب اگر بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اس کا پیشاب اگر کپڑوں کے اوپر لگ جائے تو اب عام پیشاب اگر ہو، ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ، اس کے لیے تو درہم دیکھا جاتا ہے نا، 1 درہم کی مقدار، لیکن اگر ان جانوروں کا حلال جانوروں کا پیشاب کپڑے کے اوپر لگ جائے، چھوٹی چھوٹی چھینٹے ہو، تو جب تک کپڑے کا ربع حصے ناپاک نہیں ہوگا اس وقت تک کپڑا پاک سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے، ربع سے زیادہ اگر ناپاک ہو گیا تب جا کے کپڑے کو ناپاک کہا جائے گا۔ سمجھا گئی بات؟ باقی جو جواب ہے حدیث کا جمہور علماء کو، تو اس میں ہے کہ لا باس کے الفاظ خلاف افضل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہی مسلک بھی ہے کہ نجاست خفیفہ ہے۔ اچھا چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی موضوع پر مسا اس کا بیان ہے تو وہ پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔